السلام علیکم ویورز، آج پھر میں آج سے ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے لگی ہوں۔ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ بعض لوگ تھوڑا سا میں نے ایک دفعہ کیا تھا تو پھر لوگوں کے اچھے دن کہ آپ دوبارہ شروع کریں۔ اب میری کچھ دوستیں ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ باجی ہمیں تو نہ بھول گیا ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ دوبارہ ہمارا ترجمہ شروع ہم کر لیں کہ ساتھ ساتھ ہمیں لکھنا بھی ہے۔ میں نے پھر ان کو کہا ٹھیک ہے میں شروع کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو جب میں کر رہی تھی تب میں نے ایک سورہ یوسف کا اور ایک شروع میں تھوڑا سا سورہ بقرہ کا لکھا تھا۔ اس کے بعد بس ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ میں میرڈ تھی اور میرے 3 بچے تھے، گھر کو سنبھالنا، پھر بچوں کو سنبھالنا، پھر میں اسکول میں لیکچر دینے جاتی تھی تو عربی کا 9th اور 10th کے بچوں، پھر اس وجہ سے بھی پھر ٹائم نہیں ملتا تھا، پھر اس کی بھی تیاری کرنی ہوتی تھی، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ پھر لیکن جب میں نے کمپلیٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے لکھا نہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو بچے بھی اسکول گوئنگ تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹی تو اسکول گوئنگ نہیں تھی، اور بڑے بچے جو تھے وہ اسکول گوئنگ تھے، پھر اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی رہی، پھر میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو یاد ہے مجھے ماشاءاللہ سے، شکر اللہ کا، کہ میں جب بھی پڑھتی ہوں قرآن پاک جو میں ترجمہ تفسیر میں خود ہی میرے ذہن میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ مجھے پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم عربی پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب ہے، وہ نبی کی سنت ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں نا، جب ہمارے نبی پاک تھے قرآن پاک عربی میں اترا، کیونکہ اس وقت اس عرب لوگوں کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، اس لیے ان کو ترجمہ سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنے میں ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور پڑھیں، نبی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن اس میں ہمیں سمجھنا ضرور چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم ترجمہ نہیں سیکھیں گے، تفسیر بے شک نہ آپ لوگ کریں، لیکن ترجمہ ضرور کریں، پڑھنے سے پہلے کر لیں، جب بعد میں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ عربی نہیں ہے، ہم اس کو بغیر ترجمے کے نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا، عربی کو یاد کیا، حفظ کیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جتنی دیر ہم کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ جو گورے ہیں ان کی زبان انگلش ہے، ٹھیک ہے، وہ انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ انگلش جانتے ہیں، کافی لوگ مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے، مثلا یہ بنگلہ دیشی ہو گئے، یہ ملیشیا کے لوگ ہو گئے، یہ سب لوگ ہو گئے، ان کی اپنی اپنی زبان نہیں ہے۔ جب ہم اپنی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آج سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ و تفسیر کریں، پھر عربی پڑھیں، پھر دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ جیسے ہماری پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں تمام الحمدللہ، تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے جہان والا، ٹھیک ہے، ہم ویسے پڑھ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس میں نہیں پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ جو مالک ہے، بادشاہ ہے بدلے کا دن۔ ایاک نعبد، ایاک ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تو چلا ہمیں سیدھے راستے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ صورت ہے
اس میں ساری دعا ہے. دیکھیں اس میں ساری دعا اس طرح ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر اور ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تم نے انعام کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پہ انعام کیا، ٹھیک ہے. اور جو اس پہ عمل نہیں کرتے وہ لوگ گمراہ ہیں. اب ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلیں جو گمراہ ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جہاں میں نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو کہ رب ہے جہان والے. الرحمن الرحیم جو مالک ہے، جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو کہ بادشاہ ہے. یوم الدین حساب کے دن کا. جو ہم نے جہاں کیا ہے وہاں پہنچیں گے تو جو ہمارا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور اس کو سب پتہ ہے. عیشا کا نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ظاہر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اہدنا تو چلا ہم کو مستقیم راستے پر. اہدنا چلا ہم کو صراط المستقیم سیدھے راستے پر. انعمت جن پر تو نے انعام کیا. انعمت انعام کیا علیہم جن پر. اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ. صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر انعمت انعام کیا علیہم ان پر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اس لیے بنائی ہے کہ ہر نماز میں یہ پڑھنی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ اس میں دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے انسانوں کو کہ تم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو کہ جنہوں نے میری فرما برداری نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، وہ گمراہ ہو. بس میں ان لوگوں کے راستے سے آپ کو منع کرتا ہوں اور ان لوگوں کے راستے پہ چلاتا ہوں جنہوں نے میری اطاعت کی، میری نماز پڑھتے ہیں، میری سنت پر عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے حضور پاک، لیکن آپ یہ سوچیں کہ سنت حضور پاک کے پاس کہاں سے ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی اور حضور پاک نے دی، پھر یہ سنت بنی. جو ہمارے نبی کی زبان سے لفظ ادا ہوا وہ سنت بن گئی، ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے لازمی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے لازمی ہے کہ وہ سنت ہے. لیکن وہ بھیجا کس نے؟ وہ جو رب ہے کائنات کا، اس نے بھیجا، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے صورت پڑھی ہے، ٹھیک ہے. یہ نماز کی ابتدا کی ہے ہم نے سورۃ فاتحہ سے، ٹھیک ہے، کی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، حضور پاک کے پاس وہی بھیجی، جب لوگ نماز پڑھیں تو یہ نماز الحمدللہ سے شروع کریں. وہ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہم جو پہلی صورت پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے. اس میں ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں. جو سورۃ فاتحہ ہے یہ پوری دعا ہے. دیکھیں پوری دعا اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی تعریفیں ہم کریں
وہ اس خدا کے لیے، اس رب کائنات کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں رب ہوں جہان والوں کا، جو اس دنیا میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہ ہم اپنی طرف سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، ہم اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، کہ جو آپ کے فرما بردار تھے، آپ کی نماز پڑھتے تھے، آپ کی حدیث کے مطابق چلتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کی سنت کے مطابق چلتے تھے، ان پر تم نے انعام کیا اور ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے راستے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے کہ جن کو گمراہ کیا، گمراہ کی کون لوگ ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہوں اور کس کی آپ کو عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ آپ جتنا بھی نماز پڑھیں، جو بھی آپ کریں، لیکن اس میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا ضرور مانگا کریں، اور کہا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری اولاد کو ہدایت دے، جو بھی ہم سے کوئی بھی کسی کا رشتہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر والدین، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں، بچہ برے کی سوسائٹی میں بیٹھتا ہے وہ ادھر کا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایک بہکاوا ہوتا ہے، تو ادھر کا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو فرماتی ہوں جو ہدایت، میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہدایت ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوشش ہر والدین، پیرنٹس، ہر ریلیٹیو کوشش کرتا ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہو، دنیا میں اس کا ایک نام ہو۔ دنیا میں جب نام ہوگا، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، وہ لوگوں کو اچھا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ آپ بچوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلائے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ گمراہ ہو، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، نافرمانی کی۔ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، حضور پاک کے زمانے کی بات سے لے کے اب تک وہی باتیں چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرشمے دیکھیں، اس کی بات دیکھیں، زندگی موت دیکھیں، ایک قطرے سے انسان کا بننا دیکھیں، ہم کس کس بات کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ اس کی سب سے بڑی عنایت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج سورۃ فاتحہ کا ہو گیا، انشاءاللہ کل آگے سے میں شروع کروں گی اور تھوڑی تھوڑی میں تفسیر کروں گی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ زیادہ میں تب نہیں کر رہی کہ سٹارٹ میں انسان الجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ آپ جتنا بھی آپ نے پڑھنا ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو دل میں رکھیں کہ اس جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ کرامات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عربی نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کی ترجمے میں، اس کی تفسیر میں ضرور جائیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک روز کے 2 لفظ پڑھیں، لیکن آپ کو پورا اس پہ نا، اس علم پہ فوکس ہونا چاہیے کہ یہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، تاکہ ہم لوگوں، اب جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان سے اب ڈسکس کیا کریں کہ جی آج یہ ہوا اور ہم نے ایسے کہ پھر وہ اس طرح یاد ہو جاتا ہے انسان کو کہ پھر کبھی بھولتا نہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنیں گے،
اپنی جب بات سناتے ہیں دوسرا کبھی اس پہ عمل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. جب آپ حوالہ دیں گے اس میں کہ یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاتحہ پہلے پڑھیں کہ اس میں میں نے بھی آپ لوگوں کو ہدایت دی ہے اور آپ لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پوری دعا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے آگے سب لوگ آپ سے بھی ڈسکس کیا کریں گے. آپس میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں نا، ہاں آپ ڈسکس کیا کریں کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو. میں بچوں میں جب بیٹھتی ہوں نا، میں کوئی پیغمبروں کے معجزات، کوئی نبیوں کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ان کے بارے میں، جو کتابیں اتری ان کے بارے میں اپنے بچوں سے ڈسکس کیا کریں. ہم اصل میں بات یہ ہے، ہم اس معاملے میں بچوں سے بڑوں سے بہت دور ہو گئے. اس کی جگہ موبائل، ٹی وی، ہر چیزیں دیکھیں. آپ ٹی وی ضرور دیکھیں، یہ نہیں میں کہتی کہ آپ نہ دیکھیں، اس میں بھی اچھے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اس میں سے اچھی باتیں چوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیکنالوجی دی تو انسان اس بات پہ پہنچتا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب ٹی وی دیکھیں اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے اس کو پازیٹیو دیکھیں، اس میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے کہنے میں یہ ڈرامہ ہے جو مووی ہے اس میں کیا خامیاں ہیں. صرف ہم اس کو سٹوری کے حساب سے نہ دیکھیں، اس کو ہر لحاظ سے دیکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موبائل دیکھیں تو ٹک ٹاک دیکھیں یا کچھ دیکھیں. اچھی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں، کوئی موضوع دیکھیں، کوئی پیغمبروں کی باتیں سنیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں. جب حضور پاک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اس وقت دیکھیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تب اس وقت سوچیں. بہت ساری اس میں اچھائیاں ہیں. ٹی وی دیکھنے سے یا موبائل دیکھنے سے یہ صرف برائیاں نہیں آتی، لوگوں میں اچھائیاں بھی آتی ہیں. جو لوگ اس کو پازیٹیو وے پہ دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ ترقی کی طرف اور نیکی کی طرف جائیں. آپ کوشش کریں کہ ہم اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیں، ہم نیگیٹو کی طرف نہ جائیں. اور ایک بات شاید آپ مائنڈ کر دیں، صبح اٹھیں اور اپنے بچوں کو کہیں بچوں اگر آپ لیٹ سوئے ہو صبح اٹھو، جس وقت بھی اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو. اگر نماز کا ٹائم نہیں 2 نفل پڑھو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ٹائم پہ اٹھ نہیں سکے ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے، جس وقت بھی آپ اٹھے آپ کی وہی صبح ہے، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ چلو آپ نے 2 ہی پڑھی. اگر پوری نماز آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو صرف ہر نماز کے 2 نفل. اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو عادت بھی ہوتی جائے گی اور آپ انشاءاللہ پڑھنے بھی لگ جائیں گے. یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں. یہی دنیا میں سارا کچھ ہے. اسی پہ میں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ شام کو یا کل میں دوبارہ الف لام میم سے شروع کروں گی اور اس کی برکات آپ کو بتاؤں گی اور تھوڑی سی اس میں تفسیر میں بھی جاؤں گی تاکہ میرے بچوں کو سمجھ آ سکے کہ اس میں کیا ہے اور ہم کیوں پڑھیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. سب اپنا خیال رکھنا اور میرے لیے دعا کرنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا.